ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرے تو اس پر اجر و ثواب اس کو ملنے والا تھا، وہ یہ نیت یا دعا کر لے کہ اس عمل کا ثواب فلاں زندہ یا مرحوم کو عطا کر دیا جائے، تو اس عمل کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب ایسے عمل کا کیا جا سکتا ہے جس پر انسان کو خود ثواب ملنے کی توقع ہو اور واقعی میں نیک عمل ہو۔ اگر عمل کرنے والے کو خود ہی ثواب نہ ملے تو دوسرے کو کیسے عطا کرے گا؟ چنانچہ جو عمل خلاف شرع اور خلاف سنت ہو وہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ایسے عمل کے ذریعے ثواب بخشنا خوش فہمی ہے۔ دوسرے یہ کہ ایصال ثواب زندہ اور مردوں دونوں کو ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب اپنے والدین کو یا پیر و مرشد کو ان کی زندگی میں بخش سکتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ عام رواج مردوں کو ایصال ثواب کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندہ آدمی کے اپنے اعمال کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے سوا آدمی کے اپنے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرحوم کو ایصال ثواب کا محتاج سمجھا جاتا ہے، اور ویسے بھی زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے اگر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ ایصال ثواب ہی ہے۔ جس عمل کا ثواب کسی کو بخشنا منظور ہو تو اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لی جائے یا عمل کرنے کے بعد دعا کر لی جائے کہ حق تعالی شانہ اس عمل کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں صاحب کو عطا فرمائے۔ میت کو ثواب صرف نفلی عبادات کا بخشا جا سکتا ہے، فرائض کا ثواب کسی دوسرے کو بخشنا صحیح نہیں۔ جمہور امت کے نزدیک نفلی عبادت کا ثواب بخشنا صحیح ہے، مثلا دعا و استغفار، ذکر و تسبیح، درود شریف، تلاوت قرآن مجید، نفلی نماز و روزہ، صدقہ و خیرات، حج و قربانی وغیرہ۔ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی چیز صدقہ و خیرات کی جائے وہ بعینہ ہی میت کو پہنچتی ہے، بلکہ صدقہ و خیرات کا جو ثواب آپ کو ملنا تھا ایصال ثواب کی صورت میں وہی ثواب میت کو ملتا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کا عقیدہ قرآن پاک سے بالکل خلاف ہے۔ قرآن پاک میں صاف طور پر آیا ہے اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، اور دوسری جگہ ہے اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے، مثلا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ اس آیت مبارکہ میں والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، چاہے زندہ ہوں یا وفات پا گئے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس دعا سے ان کو فائدہ بھی پہنچے گا، اس لیے کہ قرآن بے فائدہ کام کا حکم نہیں دیتا۔ یہی ایصال ثواب ہے، اس میں سعی اور کوشش بیٹے بیٹی کی ہے اور فائدہ والدین کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح دیگر کئی آیات سے بھی ایصال ثواب ثابت ہے۔ باقی ہیں وہ آیات جن کو لے کر اعتراض کیا گیا تو اس کا مطلب صاف اور واضح ہے۔ جیسے کوئی شخص پورا مہینہ مزدوری کرے تو اس کی تنخواہ کا حقدار بھی وہی ہوگا اور اسی کی ہی ملکیت ہوگی، کوئی اور اس تنخواہ کا حقدار نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہ خود تنخواہ لے کر کسی محتاج کو صدقہ یا دوست کو ہدیہ کر دے تو اب وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان کی سعی، کوشش اور محنت کا ثواب اسی کو ملے گا، لیکن اگر اس کے بعد وہ یہ بھی سعی کرے کہ اے اللہ اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دے تو وہ اس کو مل جائے گا۔ وہ بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی کوشش کا فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی پیدائش کا سبب ہیں، باقی کسی اور کو دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا، لہٰذا کسی اور کے لیے ایصال ثواب درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، ربی اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات، اے رب معاف کر مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو۔ تو اس آیت کریمہ میں سب مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نوح میں نے تیرے اور تیرے والدین کے حق میں دعا قبول کر لی کیونکہ وہ تیری پیدائش کا سبب ہیں، اور باقی مومن جو تیرے گھر میں ہیں اور گھر سے باہر کے سب مومن مرد اور عورتوں کے لیے تیری دعا بے فائدہ یا عبث اور فضول ہیں۔ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ تیری کوشش کا فائدہ کسی اور کو پہنچانا میرے قانون کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل فرما کر ہمیں دعا کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی تمام مومنین کے لیے دعا ہے۔ ایصال ثواب کی مختلف صورتوں کی تفصیل یہ ہے کہ ذخیرہ احادیث میں ایصال ثواب کے مختلف طریقے منقول ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ۔
یعنی انسان کی وفات کے بعد سب سے پہلے جس عمل کی ادائیگی ہوتی ہے وہ نماز جنازہ ہے، اور نماز جنازہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے پر نماز پڑھو تو خلوص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، بروایت ابن ماجہ۔ اسی طرح آپ سے کئی دعائیں کتب احادیث میں منقول ہیں جو آپ نے جنازوں میں پڑھی۔ اس سے مقصود صرف ایصال ثواب ہے، چونکہ نماز جنازہ سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے مومنین کے بارے میں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر نیک و بد پر نماز جنازہ پڑھو، مگر کافروں کو ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے ان کی نماز جنازہ سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور وہ مر گئے نافرمان۔ پیارے دوستو، ایصال ثواب کا دوسرا طریقہ ہے قبر پر دعا کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مردے کے دفن سے فارغ ہوتے تو فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا اور بخشش طلب کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے اور زندوں کی سعی اور کوشش ہے جس سے مردوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نیز اس میں یہ بھی قید نہیں کہ صرف بیٹا دعا کرے اور کوئی نہ کرے۔ ایصال ثواب کا تیسرا طریقہ ہے زیارت قبور۔ یاد رہے کہ زیارت قبور مسنون عمل ہے، اور زیارت کے وقت بھی مردے کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ یہ دعا بھی ایصال ثواب ہی ہے، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کہ صرف بیٹا ہی دعا مانگے باقی دعا نہ مانگے۔ مسلم شریف میں دعا کے الفاظ یہ ہیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، یعنی سلام ہو تم پر اے ان گھروں والے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ضرور ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ صدقات دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس کی والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہ کی، اور میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی۔ اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، بروایت بخاری۔ اسی طرح سے ایک حدیث مسلم اور مسند احمد میں بھی مذکور ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، ایصال ثواب کا پانچواں طریقہ ہے حج کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جہتہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی اور وہ منت پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا اس کی طرف سے حج کر۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میت کی طرف سے حج کر کے اس کو اس کا ثواب پہنچانا صحیح ہے، اور یہ ایصال ثواب ہے۔ چھٹا طریقہ تلاوت قرآن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان میں داخل ہو کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے، پھر کہے اے اللہ، میں نے جو تیرا کلام پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشتا ہوں، تو وہ سب اس کی شفاعت کریں گے۔ بروایت شرح صدور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، مردوں سے اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا فرما دیں گے، اور اس پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ بروایت شرح الصدور۔ حماد مکی کا بیان ہے کہ میں ایک رات مکہ کے قبرستان میں گیا، میں ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان والے مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ایک بھائی نے قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا تھا، اور ہم 1 سال سے وہ ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور میں نقل فرمائی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن خوانی کی ان روایات میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن ان کا مجموعہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ 7واں طریقہ ہے قربانی۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہر سال 2 دمبے قربانی کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، بروایت ابو داؤد، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بغیر کسی مال و دولت کو خرچ کیے ہوئے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے مرحوم والدین یا کسی بھی دوسرے عزیز رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا بابرکت اور شرطیہ عمل ہے کہ جس کے فضائل اور برکات بہت سے انگنت لوگ خود دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں مختصراً ایک واقعہ بیان کروں گا کہ میرے ایک دوست کی والدہ مرحومہ، جو کہ اکثر اس کے خواب میں آتی اور بہت ضعیف اور بیمار حالت میں ملتی تھیں، اور اسے کہتی کہ میرے لیے کوئی اچھی دوا بھیجو جس سے مجھے افاقہ ہو سکے۔ جب میرے دوست نے میرے ساتھ یہ خواب ذکر کیا تو میں نے فوراً اسے والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے نوافل ہدیہ کرنے کا مشورہ دیا۔ چند دن یہ نوافل ہدیہ کرنے کے بعد میرے دوست نے بتایا کہ اب ماشاءاللہ سے اس کی والدہ خواب میں اسے بہت خوشحالی اور جوانی کی حالت میں ملتی ہیں اور مجھے مٹھائی وغیرہ بھی دیتی ہیں۔ لہٰذا میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ نوافل ہدیہ کرنے کا عمل لازمی جاری رکھے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس کی والدہ محترمہ کی مغفرت ہو چکی ہے، بلکہ جیسے جیسے وہ یہ نوافل ادا کرتا رہے گا ویسے ویسے اس کی والدہ کے درجات بھی بلند و برتر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اب جان لیجئے کہ 2 رکعت نوافل ہدیہ کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں 2 رکعت نماز نوافل ہدیہ برائے مرحوم جس کو بھی آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں ادا کریں۔ نیت یہی کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نوافل ہدیہ برائے فلاں مرحوم، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں۔ ثنا کے بعد تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی سبحانک اللہ کے بعد اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ مکمل پڑھیں، پھر دوسری کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اسی حالت میں بسم اللہ شریف پڑھ کر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پھر رکوع اور سجود کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد دوسری سورت پڑھ کر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیں اور پھر رکوع اور سجود مکمل کر کے اتحیات میں بیٹھیں اور نماز مکمل کر لیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ دعا مرحوم والدین کی مغفرت کے لیے ہے، اور اگر آپ کسی دوسرے رشتہ دار یا عزیز کے لیے نوافل ہدیہ کر رہے ہیں تو وہاں یہ دعا پڑھنے کے بجائے استغفار کی کوئی بھی دوسری دعا پڑھ لیں یا یوں پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار۔ پیارے دوستو، یقین کیجئے کہ آپ کے ہدیہ کیے ہوئے یہ 2 نوافل مرحوم کے لیے نہ صرف باعث مغفرت اور نجات ہیں، بلکہ جیسے جیسے آپ مرحوم کو یہ نوافل ہدیہ کرتے رہیں گے اس کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکات آپ خود جلد محسوس کرنے لگیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔